السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکیم جاوید اقبال دا ہربل اس چینل کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سب سے پہلے درود پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر میں بھی پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک و صلی علی جمیع المومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات۔ آج جس موضوع کے اوپر ہم نے گفتگو کرنی ہے وہ ہے مشت زنی کی وجہ سے جسمانی کمزوری۔ آج اس موضوع کے اوپر ہماری گفتگو ہے، اور جیسا کہ مشت زنی کے حوالے سے ہم نے پیچھے ویڈیو بنائی بھی تھی اور اس میں کافی ڈیٹیل کے ساتھ میں نے باتیں سمجھائی ہیں۔ اگر وہ آپ اس ویڈیو کو، جو میری سابقہ ویڈیو ہے، اس کو دیکھ لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو بہترین رہنمائی ملے گی۔ تو آج جو ہمارا موضوع وہ اس کی جو کمزوری، جو مشت زنی کی وجہ سے کمزوری واقع ہو جاتی ہے، اس کے علاج کے حوالے سے ہماری گفتگو ہے۔ تو اس کی تعریف پہلے جان لیتے ہیں کہ اس مشت زنی کی وجہ سے جو جسمانی اعضاء ہیں، جیسے کہ اعضاء رئیسہ جن کو کہا جاتا ہے، دل ہے، دماغ ہے، جگر ہے، گردے ہیں، وہ اس مشت زنی کرنے والے نوجوان کے انتہائی کمزور ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے اسباب، جیسے کہ میں نے پیچھے بھی بتایا تھا، پھر تھوڑا سا اس کی آگاہی دے دیتا ہوں کہ اس میں اریاں اور فوش فلموں کا زیادہ دیکھنا، یا گرم اور محرک غذاؤں کا زیادہ استعمال، یا لحمیات، یا جیسے یہ لوگ کہ یہ ٹکے کباب ان کی بہتات کرتے ہیں، تو یا گوشت کے زیادہ استعمال کرتے ہیں، تو اس کی وجہ سے بھی یہ، کیونکہ شہوت میں یہ شہوت کو برانگیختہ کرتی ہیں، شہوت کو ابھارتی ہیں، تو اس کی وجہ سے لازمی بات ہے پھر وہ بندہ مجبور ہوتا ہے کہ وہ مشت زنی کرے۔ تو اس میں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس کی تعریف کے اندر کیا ظاہر عیسیٰ کمزور ہو جاتے ہیں، تو اس کی علامات کی تھوڑی تفصیل جان لیتے ہیں کہ اس کی علامات میں کیا ہوتا ہے کہ دل جو ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے، دماغ کمزور ہو جاتا ہے، جگر کمزور ہو جاتا ہے، گردے کمزور ہو جاتے ہیں، بلکہ یہاں تک یہ ہو جاتا ہے کہ اس کی مردانہ طاقت جو ہے وہ بھی ایسا کمزوری کا شکار ہو جاتی ہے، اور وہ عورت یا خاتون کے قابل نہیں رہتا۔ اور اس لیے آپ نے یہ کئی لوگوں کو دیکھا بھی ہوگا، نوجوانوں کو، کہ وہ شادی کے نام سے بھاگ رہے ہوتے ہیں، والدین ان کے پیچھے پیچھے ہوتے ہیں کہ وہ بچہ ہمارا نوجوان ہے، اب وہ شادی کے قابل ہے، تو اس کی عمر بڑھتی جا رہی ہے تو اس کی شادی کر دینی چاہیے، لیکن وہ نوجوان جو ہے وہ شادی کے نام سے بھاگنا شروع ہو جاتا ہے۔ اصل میں مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ وہ مردانہ طاقت کے حوالے سے بالکل کمزور ہو جاتا ہے، تو وہ شرم کی وجہ سے نہ اپنے والدین کو بتا سکتا ہے کہ میرے اندر وہ پاور، جو مردانہ طاقت جو موجود ہونی چاہیے، وہ میرے اندر موجود ہی نہیں ہے۔ تو اس طرح جیسے کہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اس کے اعضاء رئیسہ کمزور ہو جاتے ہیں اس شخص کے جو یہ مشت زنی کرتا ہے، تو اس میں تھوڑا سا جب وہ چلتا ہے تو چلنے کی وجہ سے اس کو تھکاوٹ پیش آ جاتی ہے، اور وہ بیٹھنے پہ مجبور ہو جاتا ہے، وہ بلکہ وہ کہتا ہے کہ میں پیدل نہ ہی چلوں۔ اور اس طرح جب وہ تھوڑا سا چلنے لگتا ہے تو دل جو ہے وہ گھبرانا شروع ہو جاتا ہے، دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، اور اس طرح دماغی طور پہ اتنی کمزوری واقع ہوتی ہے کہ اس کو آہستہ آہستہ جو باتیں جو ہیں وہ بھی بھولنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ایسے مریض کا معدہ کمزور ہو جاتا ہے، غذا پراپر طریقے سے ہضم نہیں ہو سکتی، جگر جو ہے وہ صالح خون پیدا نہیں کر سکتا، جگر کے اندر کمزوری واقع ہو جاتی ہے، گردے جو ہیں وہ کمزور ہو جاتے ہیں، اور صحیح پراپر طریقے سے جس طرح پیشاب ان کو خارج کرنا چاہیے وہ صحیح پراپر طریقے سے پیشاب خارج نہیں کرتے، بلکہ بعض دفعہ تو پیشاب کے اندر جلن اور پیپ جو ہے وہ بھی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، اور پیشاب کے اندر پیپ آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور بعض دفعہ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جو نوجوان اس مرض کا شکار ہوتے ہیں ان کے منی کے اندر بھی جو ہے وہ پیپ پیدا ہو جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ سپرم جو ہے وہ ڈیڈ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور اگر اس نوجوان کی شادی ہو بھی جائے تو جب تک وہ اس کا پراپر علاج نہ کروا لے اولاد بھی نہیں ہوتی، یعنی سپرم جو ہے وہ کمزور ہو جاتے ہیں، سپرم کے کمزور ہونے کی وجہ سے وہ شخص جو ہے پھر اولاد کے قابل نہیں ہوتا، کیونکہ اس کے گھر میں اولاد پیدا نہیں ہوتی جب تک وہ صحیح پراپر طریقے سے اپنا علاج نہ کروائے۔ تو اس کی وجہ سے مردانہ کمزوری، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، واقع ہو جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے ذکاوت حس بھی بڑھ جاتی ہے۔ ذکاوت حس اس کو کہتے ہیں، جیسے کہ میں نے پچھلی اس کی ذکاوت حس کے اوپر بھی ایک ویڈیو بنائی تھی، کہ تھوڑا سا بھی شہوانی خیال جب پیدا ہوتا ہے، یا شہوت کا جو خیال پیدا ہوتا ہے،
تو فوری طور پہ جو ہے وہ منی کے قطرے جو ہیں وہ خارج ہونا شروع ہو جاتے ہیں، یا کسی وہ خاتون کے نزدیک جاتا بھی ہے تو فوری طور پہ اس کو جو ہے وہ صورت انزال کا مریض بن جاتا ہے، انزال ہو جاتا ہے فوری طور پہ۔ تو چلتے ہیں اس کی علاج کی طرف کہ ہم نے اس میں کون سی ایسی غذاؤں کا استعمال کرنا ہے کہ جو جسم کے اندر کمزوری واقع ہو چکی ہے تاکہ وہ جلدی سے کور ہو جائے اور جسم جو ہے وہ اپنی طاقت میں بھرپور طاقت اختیار کر جائے۔ تو اس میں آپ نے کرنا کیا ہے، 3 سے 5 عدد کھجوریں لینی ہیں، یعنی 3 سے 5 عدد آپ نے کھجوریں لینی ہیں، اور اس طرح 7 عدد آپ نے بادام لینے ہیں، اور اس طرح اس کے اندر تھوڑی سی مقدار میں آپ نے الائچی ڈالنی ہے، یعنی تقریباً اگر آپ الائچی کا پاؤڈر بنا کے رکھ لیتے ہیں تو 2 چٹکیاں بھر کے آپ نے الائچی کی ڈالنی ہے۔ اور اس طرح جب یہ ملک شیک آپ نے تیار کر لینا ہے تو جب یہ دیکھیں کہ یہ تیار ہونے کے قریب پہنچ گیا ہے تو آپ نے یہ اسگند ناگوری جو ہے یہ بھی باریک پاؤڈر بنا کے رکھ لینی ہے۔ اسگند ناگوری کی ½ چمچ آپ نے اس ایک گلاس کے اندر ڈال کے اس کو اچھی طریقے سے حل کر کے آپ نے یہ نوش فرما لینی ہے۔ اس طرح یہ صبح اور شام آپ نے یہ روزانہ پینی ہے، یہ کم از کم 15 دن 1 مہینہ لگاتار جب آپ پئیں گے تو انشاءاللہ اس کی وجہ سے آپ کی جو کمزوری جسم کے اندر واقع ہو چکی ہے وہ انشاءاللہ دور ہو جائے گی۔ تو دوبارہ اس میں آپ کو ریپیٹ کر دیتا ہوں، اس میں آپ نے کھجوریں لینی ہیں 3 سے 5 عدد، اور اس طرح بادام لینے ہیں آپ نے وہ تقریباً 5 یا 7 عدد، اور اس طرح الائچی جو ہے یہ آپ نے 2-3 چٹکیاں باریک پاؤڈر بنا ہوا وہ 2-3 چٹکیاں آپ نے لینی ہیں، اور اس طرح اسگند ناگوری باریک پاؤڈر بنا کے رکھ لینا، اس کی ½ چمچ کہ جو چائے والا جو چمچ ہوتا ہے یہ آپ نے اس کا ملک شیک بنا کے آپ نے یہ روزانہ صبح اور شام پینا ہے۔ اور اپنی غذا کا خاص طور پہ خیال رکھیں، بادی اور ردی غذاؤں سے آپ پرہیز کریں، تلی ہوئی جو غذائیں ہیں، جو فاسٹ فوڈز ہیں، بوتل وغیرہ، ان سے آپ نے پرہیز کرنی ہے۔ تو انشاءاللہ جب یہ زود ہضم آپ غذاؤں کا استعمال کریں گے تو انشاءاللہ یہ ایسا ایسا آپ کی جو کمزوری جو جسم کے اندر واقع ہو چکی ہے یہ انشاءاللہ ایسا ایسا دور ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔